السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتداءً ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے آپ تمام مومنین اور عالم جہان کے تمام مومنین کی بارگاہ میں، بالخصوص مراجعین کرام مجتہدین اعظام کی بارگاہ میں اور خود امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ تجدید عہد کی رات ہے، اپنے وقت کے امام کی معرفت کی رات ہے۔ من لم یعرف امام زمانہ ماتمیدۃ جہلیہ، جہالت کی موت ہوتی ہے اگر معرفت امام کے بغیر ہو تو۔ یقیناً ہم سعادت مند ہیں، خدا بند قدوس نے جیسے ہمیں آخری نبی کی امت میں سے قرار دیا، ویسے آخری امام کی ریت میں سے قرار دیا۔ نبی وہ عطا فرمایا جو سید الانبیاء ہے، امام وہ عطا فرمایا جو قائم ہے، جس کے ہاتھوں پہ نظام عدل نے رائج ہونا ہے۔ وہ جو خواب محمدی ہے، وہ جو خواب علوی و حسنی ہے، اس خواب کو تعبیر ہونا ہے، جس ہستی کے ہاتھوں پر اس خواب کو تعبیر ہونا ہے اور مکمل ہونا ہے، اور دنیا کے ہر ایک کونے پر نظام عدل اور اسلام رائج ہونا ہے۔ وہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، وہ آپ کے اور میرے امام المنتظر القائم کا ہاتھ ہے، جسے اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ جناب ابو بصیر کو متوجہ کرتے ہوئے رسالت امام فرماتے ہیں، ابو بصیر اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا، اللہ اس دن کو طولہ الی 40 سنہ، اللہ اسے 40 سال کا کر دے گا، حتیٰ یہاں تک کہ میرا بیٹا مہدی ظاہر ہوگا اور اس کے ہاتھ پر نظام عدل رائج ہوگا۔ رسول خدا فرماتے ہیں اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، خلق خلقی، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہوگا، اور وہ صورت بھی میری رکھتا ہوگا۔ ابا بصیر جو میرے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہاتھ مہدی کا ہوگا، بیعت محمد کے ہاتھوں پہ ہوگی، اور جو ان کا ساتھ دے گا، اے ابا بصیر اگر تو اسے پائے، اپنی آنے والے بعد والے افراد کو بھی اطلاع دے، اگر انہیں پائیں جیسے انبیاء پر تھا کہ وہ میری نصرت کریں، ویسے صاحبان ایمان پر ہے کہ میرے بیٹے مہدی کے ناصر بن جائیں، وہ انبیاء میری نصرت کریں، یہ حکم الہی ہے، اور تم میرے قائم کی نصرت کرو، یہ حکم الہی ہے۔ اگر تم نے میرے قائم کی نصرت کی تو میرا بیٹا تمہیں ضلالتوں سے نجات دلوائے گا، تمہیں ظالموں سے نجات دلوائے گا، تمہیں طواغیت کی قید و بند سے آزادی دلوائے گا۔ رسول خدا کی حدیث کے آخری جملے یہ ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا کما ملئت ظلم و جورا، جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ صلوات پڑھیں گے قبل دعا سے۔ محمد و آل محمد۔ میرے برادر، میں بات کو تمام کرتے ہوئے آپ حضرات کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ شکوہ غیروں سے نہیں ہے، شکوہ اپنوں سے ہے۔ اللہ امام کو بھیجنا چاہتا ہے، امام آنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ظلم پہ راضی نہیں ہے، اور امام رضا خدا کے علاوہ کوئی اور رضا نہیں رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 1250 سال کا عرصہ گزر گیا، امام کا ظہور نہیں ہوا، غیبت میں امام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہراً وجہ ایک ہی ہے کہ ہماری قج فہمی، ہماری بے بصیرتی، ہماری بے رہروی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امام غائب ہیں، اس لیے امام کی غیبت طولانی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں نے تفرقہ بازی کو ہوا دی ہے، گروہ بندی کو ہوا دی ہے، اپنے تائیں کوشش کی ہے کہ ہم امام کے ظہور کی کوشش کریں، لیکن یہ کوشش بے سود و بے فائدہ ہو اگر اس میں للہیت شامل نہ ہو۔ اگر مہدی کا ہونا ہے پہلے اللہ کے بن جاؤ، للہیت آئے گی پھر مہدی کے ظہور کا انتظام بھی ہوگا۔ یہ غیبت کا طولانی ہونا، اس کا سبب ہم لوگ ہیں، ہم ہیں۔ آج تجدید بیعت ہے، آج کی رات تجدید کرنی ہے،
یہ نہیں ہے کہ میرا امام مہدی ہے۔ جب امامت ہے تو وجود پہ نافذ کیجئے۔ آنکھیں آپ کی ہوں، بصارت امام کی ہو، کان آپ کے ہوں، سماعت امام کی ہو، ہاتھ آپ کے ہوں، حق کی خاطر حرکت امام کی ہو، پاؤں آپ کے ہوں اور حق کی طرف صحیح امام کی طرف سے ہو، وجود آپ کا ہو، وجود سے ظاہر ہونے والا اثر امام کا ہو۔ اگر ایسے بن جائے تو امام فرماتے ہیں پھر میں غائب نہیں ہوں، تم غائب ہو کہ تمہارے پاس وجود ہے، تمہارے کانوں پہ غیروں کی صدا، تمہاری آنکھوں پہ غیروں کی بصارت، تمہاری زبانوں پہ غیروں کے کلمات، تم کہتے ہو مہدی ہمارا امام ہے۔ اگر میں امام ہوں پھر زبان سے وہ لفظ نکالو نا جو مہدی نکالنا چاہتا ہے، پھر کانوں سے وہ سنو نا جو مہدی سنوانا چاہتا ہے۔ اگر ایسے بن جاؤ گے پھر میرا ظہور دور نہیں ہے، تم ایسے ہو جاؤ اور میں آؤں اور پھر اس کائنات میں نظام عدل رائج ہو جائے۔ میرے برادران، آج کی اس رات میں ہم نے تجدید کرنی ہے۔ تجدید کس بات کی؟ تجدید اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے سے ہو۔ کیا ہم پہلے سے امام کی بیعت ہیں؟ کیا ہم نے پہلے سے اظہار کیا ہوا ہے بیعت کا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہادی عظیم عطا فرمائے۔ ہم سر فخر سے بلند کرتے ہیں کہ علی ہمارا امام ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً، ہم نے چوکوں، بازاروں، گلیوں، کوٹھی بند کمری کی میٹنگ سے امام نہیں لیے۔ ہم نے امام وہ لیے ہیں جنہیں بنایا اللہ نے ہے، بتایا مصطفیٰ نے ہے۔ معراج کی رات ہے، رسول خدا فرماتے ہیں معراج کی رات میں مجھے وہ 12 کے 12 اماموں کے نام خدا نے بتائے، کہا کہ اے میرا حبیب جو تیرے وسیع تیرے بعد بننے والے ہیں سن لے، وہ پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے۔ یہ سلسلہ پہنچا قائم تک، آواز رسالت ماں آتی ہے، آواز الہی آئی ہے، میرا حبیب یہ جو تیرا بیٹا قائم ہے نا، اس کے ہاتھوں پہ میں نے اسلام کا ظہور رکھا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کی سند جس کے ہاتھ میں ہے وہ تیرا بیٹا قائم ہے۔ قائم کے ہاتھ ہوں گے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی عدالت نافذ ہو جائے گی۔ یہ میرے برادران تجدید کی رات، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم فخر سے سربلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے ہادی و پیشوا ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بھی ویسے ہوئے؟ کیا اہل بیت بھی ہم پر فخر کرتے ہیں؟ کیا ہم نے وہ کردار، وہ سیرت وہ اپنائی کہ اہل بیت ہمارے بارے میں بھی کہیں کہ ہمارے ماننے والے ہیں؟ اگر ایسے ہم ہو جائیں جیسے اہل بیت چاہتے ہیں پھر یہ سارا ظلم و جور نہ ہو، بربریت نہ ہو۔ آج سارے چونکہ نوجوان بیٹھے ہیں، خدا را اس طرف متوجہ ہو۔ اقبالیات پڑھائی جا رہی ہے، مہدویت نہیں پڑھائی جا رہی، حتیٰ مدارس میں نہیں پڑھائی جا رہی، سکولوں میں نہیں پڑھائی جا رہی۔ ہمارے بچوں کو مہدویت کا پتہ نہیں ہے، امام سے اتنی بے آشنائی ہے، امام سے اتنی لا تعلقی ہے کہ ظاہراً محسوس ہوتا ہے۔ حتیٰ ہماری مذہبی طبقے میں بھی صبح سے لے کر شام تک مجلس ہوتی ہے، سارے موضوعات ہوتے ہیں، لیکن اس پوری مجلس میں تذکرہ نہیں ہوتا تو امام کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تذکرہ تو امام کا زیادہ ہونا چاہیے، اتنا لمبا عرصہ امام غیب ہیں، امام کی باتیں زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے۔ میرے برادران، آج ضروری ہے کہ ہم اس مہدویت کو بطور نظام پڑھائیں، بطور سسٹم پڑھائیں۔ اور امام زمان علیہ السلام نے جاتے ہوئے ہمیں بے وارث نہیں چھوڑا ہے۔ اما الحوادث الواقعہ، آنے والے حالات اور معاملات میں تم پر ہے کہ تم ان لوگوں کی بات مانو اور ان کی سیرت پہ عمل کرو، ان کے پیچھے چلو جو لوگ مخالفاً لہوا ہو، مطیعاً لامر مولا ہو، اپنی خواہش کی پیروی نہ کرتے ہوں اور زندگی دین پڑھنے پر گزاریں۔ باعمل مراجع اور مجتہدین وہ حیثیت رکھتے ہیں جن سے ہم نے امام کی سیرت لینی ہے۔ آج مرجعیت تشیع کی روح ہے، مذہب کی روح۔ تشیع خود مذہب کی بہترین تصویر کا نام تشیع ہے۔ تشیع کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے۔ اگر اسلام کی بہترین اور اعلیٰ ترین تشریح کی جائے تو اسے تشیع کہا جا سکتا ہے۔ بہترین صورت اسلام کی تشیع ہے۔ تشیع کوئی فرقہ، کوئی گروہ یا کوئی طبقہ نہیں ہے۔ تشیع اسلام کی بہترین تصویر کا نام ہے، اور اس تصویر کی روح کا نام مرجعیت ہے۔ روح کا نام مرجعیت۔ آج پوری کائنات
کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ تشیع ختم. آج دیکھیں نا دشمن کے ساتھ سے جہاں جہاں بھی لڑائی اور جنگ ہے کس سے ہو رہی ہے؟ تشیع کے خلاف. یمن تشیع، بحرین تشیع، شام تشیع، عراق تشیع. دنیا کے جس کونے میں جنگ ہے مد مقابل کس کو لا رہے ہیں؟ تشیع کو لا رہے ہیں. تشیع سے جنگ. انہیں پتہ ہے کہ تشیع وہ قوم ہے جو مہدویت کی فکر رکھتی ہے، جو عالمی فکر رکھتی ہے. اور اس آپ کے امام سے اتنا ڈر ہے آل سعود اور آل یہود کے بڑوں کو کہ وہ جو بڑوں سے تربیت لی ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم مہدی سے لڑیں گے. ان کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے لڑیں جو نمائندہ خدا بن کر آئے، اس سے لڑیں جس کے ہاتھ میں علوی ذوالفقار ہو، اس سے لڑیں جس کے پاس حسن مجتبیٰ کی بصیرت موجود ہو، اس سے لڑیں جس کے پاس حسین کا صبر موجود ہو. 12 ائمہ 14 معصومین کی 13 معصومین کے کمالات کا مرکز کو مہدی کہتے ہیں، جہاں 13 معصومین کے کمالات اکٹھے ہو جائیں. میرے برادران انہی کلمات پر میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا چونکہ مصروفیت کی رات ہے، میں نے ایک اور جگہ پہنچنا ہے. انہی کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں خداوند قدوس ہمیں اپنے امام علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے. وَمَن مَاتَ لَمْ يَعْرَفْ امام زمانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَہْلِیَّةً. جہالت کی موت بندہ مرتا ہے اگر وہ وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو. دعا ہے خداوند قدوس ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا امران نصیب فرمائے. تمام در دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات اللہم. برادری کرا سب کی صحت و سلامتی کے لیے